پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ریاست، اور میں ہوں احمد قریشی۔ آج صبح وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سیدھے اپنے گھر سے سپریم کورٹ، صبح کو جیسے ہی انہیں یہ پیغام موصول ہوا کہ انہیں طلب کیا گیا ہے عدالت میں، وہ فوراً جو ہے عدالت پہنچے، اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور جو بھی کیس ہے، جو بھی ایشو ہے، لیکن یہ ایک بہت اچھی مثال قائم کی گئی۔ اس میں ایسا کچھ نہیں ہوا کہ جیسے کہ حکومت کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل جو ہیں وہ پیش ہو جائیں، وقت مانگ لیں، بہت کچھ یعنی آپشن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اچانک ہوا، ایک دم سے صبح کو جو ہے یہ طلب ریکویسٹ درخواست آئی کہ وہ پیش ہوں، اور وزیر اعظم صاحب نے جو ہے بغیر کسی جھجک کے، بغیر جو ہے اس پہ کوئی میٹنگ طلب کیے ہوئے، سیدھے اپنے گھر سے پی ایم ہاؤس کے بجائے ڈائریکٹ سپریم کورٹ بلڈنگ گئے۔ اوورآل میرے خیال میں ہم سب پاکستانیوں کو جو ہے اس بات کو سراہنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے قانون کا احترام جو ہے، اور یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ سب کے اوپر ہے اور سب سے پہلے ہے، تو یہ ایک بہت اچھی مثال ہے۔ تو ایک تو یہ قائم ہو گئی، یہ بہت زبردست چیز ہے، اور میرے خیال میں اسی کا اشارہ جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی کیا جب انہوں نے بریفنگ کی اس پیشی کے بعد جو ہے، اور دیکھیں انہوں نے کیا کہا۔ ویسے وزیر اعظم عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ وہ قانون اور عدالتوں کے احترام کے لیے کس قدر آگے جاتے ہیں۔ صبح 9:30 بجے عدالت نے حکم کیا کہ وزیر اعظم آئیں، اور وہ اپنے گھر سے سیدھا سپریم کورٹ میں پہنچے اور عدالت کے حکم کے اوپر کی تعمیل کی۔ بالکل سیدھے وہاں سے سپریم کورٹ بلڈنگ پہنچے، اور پھر جو ہے جو دوسری امپورٹنٹ چیز وفاقی وزیر اطلاعات نے بتائی، وہ آج انہوں نے اعادہ اس بات کا کیا کہ یہ جو ایشو ہے اس وقت جس پہ سپریم کورٹ جو ہے آج بحث ہوئی ہے، یہ ایسا ایشو ہے جس پہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک اتحاد کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس میں نیشنل انٹرسٹ تھا، قومی مفاد تھا، اور اس نیشنل انٹرسٹ کو اور اس اتفاق رائے کو، جو کہ قومی اتفاق رائے ہے، اس کو وفاقی وزیر اطلاعات نے خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا۔ یہ دیکھیں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا جو اختلافات تھے ان کو پس پشت ڈال کے وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ایک طویل بات چیت کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی۔ آج الحمدللہ پاکستان میں زندگی اگر نارمل ہوئی ہے تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد۔ اب یہ عدالتی کمیشن جو 2018 میں قائم ہوا تھا، اس کی فائنل رپورٹ جو ہے وہ 30 جون 2020 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور اب یہ منظر عام پہ سامنے آ گئی ہے، اور یہ بہت اہم رپورٹ ہے، کیونکہ اس میں نمبر 1 یعنی اس میں بہت ساری خیر باتیں ہیں، لیکن اس میں ایک جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سن 2013 اور 14 یہ وہ سال تھا، یہ 2 سال تھے جس میں دہشت گردی عروج پر پہنچی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں، پاکستان کے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، سب نے جو ہے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی جب دہشت گردی کو ڈیفیٹ کیا۔ لیکن یہ رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے کہ اتنا بڑا سانحہ جو ہے، جو اے پی ایس اسکول کا سانحہ تھا، اتنا بڑا سانحہ جو ہے وہ ہم سب کے سامنے آیا، تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے اس کے اندر فائنڈنگز ہیں بڑے امپورٹنٹ، میں اتنی اجرت میں سب پہ تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ 2-3 ضرور باتیں بتاؤں گا کہ ایک یہ کہ محلے میں کچھ لوگوں نے دہشت گردوں کی معاونت کی، یہ چیز ناقابل برداشت ہے، یہ ہائی لائٹ ہوئی ہے رپورٹ کے اندر، اور ساتھ جو ہے ایک اور بھی چیز ہے بہت امپورٹنٹ، اور وہ یہ ہے کہ جو 12 افراد دہشت گرد جو ملوث ہیں، وہ 12 کے 12 جو ہیں پکڑے گئے تھے، 6 پاکستان میں پکڑے گئے تھے اور 6 افغانستان میں، ان میں سے ایک ہیں جو ابھی ایکسیکیوشن جو ہے، جو ان کے خلاف جو حکم ہے وہ ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اس کی کوئی قانونی جو ہے کچھ پروسیس ہے، کچھ ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسیکیوشن جو ہے وہ آگے نہیں جا سکی، تو اس پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ساتھ آپ اسکرین پہ اس پہ جو ہے کچھ پوائنٹس بھی دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر، میں اس پہ بہت زیادہ آج کے پروگرام میں تفصیل پہ نہیں جا رہا، کیونکہ وہ ایشو جو ہے کافی لیگل اس میں پیچیدگیاں ہیں اور بڑی ڈیٹیلز ہیں،
لیکن جو 2-3 امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ یاد کرنے والی وہ یہ ہیں کہ آج قانون کی حکمرانی کی ایک اعلیٰ مثال قائم ہوئی جب وزیر اعظم پاکستان پیش ہوئے سپریم کورٹ میں. یہ پہلی بات بہت اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی کامیابی دہشت گردی کے خلاف حاصل کی اور 6 دہشت گرد جو ملوث تھے APS سانحہ میں وہ 6 پاکستان سے پکڑے گئے, 6 افغانستان سے پکڑے گئے, ان میں سے ایک ہے جو ایگزیکیوشن کا انتظار کر رہا ہے. تو یہ اور یہ کہ اس رپورٹ کے اندر بہت ساری اہم باتیں ہیں جن میں کم از کم مجھے جو اجلت میں جو میں نے رپورٹ دیکھی اس میں مجھے یہ چیز بہت اہم نظر آئی کہ کچھ لوگوں نے, مقامی لوگوں نے انفارچونیٹلی معاونت کی ان دہشت گردوں کی. اور اب جو ہے وہ پروسیس شروع ہو رہا ہے احتساب کا کہ کہاں کوتاہی ہوئی. بے شک ہم نے دہشت گردی پر قابو پائے. آج جو پاکستان میں امن ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے. نیپ نیشنل ایکشن پلان جو تھا اس کے بعد جو عمل درآمد ہوا, تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں متفق ہوئیں, تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن اب جو ہے وہ احتساب کا بھی وقت ہے کیونکہ ہم نے وہ کوتاہی جو ہوئی تھی اور کہاں پہ کمزوری تھی اس کی نشاندہی ہونی چاہیے اور یہ ہو رہی ہے. اور جو احسن اقدام آج حکومت وقت نے اٹھایا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے جو ہے اس کے آگے جو ہے اس کو ہم فالو کریں گے, پھر آگے دیکھیں گے باقی کوریج جو ہے میڈیا کے اندر اس پہ ہو رہی ہے. اس پہ آگے ہم پروگرامز دوسرے ہمارے PTV نیوز کے اوپر وہ بھی کوریج کر رہے ہیں, تو اس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے. میں آپ کو آج کے پروگرام میں 2 اور, یہ تو ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے ریاست کے بہت سارے مسائل اور ایشوز ہوتے ہیں, کچھ اندرونی ہیں کچھ بیرونی ہیں. ریاست جو ہے بیک وقت ساری چیزوں پہ نظر رکھی ہوتی ہے. ہم بھی اپنے پروگرام کے اندر جو ہے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ آج کے پروگرام میں آپ کو کوئکلی 3-4 چیزیں بتا رہا ہوں. پھر ہم ایک بہت اہم واقعہ, ایک ایونٹ جو پچھلے ہفتے ہوا تھا جس میں بھارت اور برطانیہ کے درمیان کچھ ڈپلومیٹک اور سیاسی تناؤ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی اور ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ہمارے پولیٹکس میں پاکستان میں جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی اہم ہے, ملک کی سیاست بھی اہم ہوتی ہے, لیکن اس پہ شاید اتنی کوریج نہیں ہوئی. ہم ضرور کر رہے ہیں. تو میں آپ کو 2-3 چیزیں موٹی موٹی بتا دوں جو آج اور کل بہت امپورٹنٹ ہے, جس پہ نظر رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. ایک یہ ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب جو کہ چیئرمین ہیں سینٹ ڈیفنس کمیٹی کے, وہ واشنگٹن DC میں ہیں. ان کی وہاں پہ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. انہوں نے ڈیفنس ون ایک امپورٹنٹ ملٹری نیوز آؤٹلیٹ ہے, آن لائن ہے, اس کو انٹرویو دیا ہے. پروڈیوسر صاحب اگر آپ وہ دکھائیں اسکرین کے اوپر, تو انہوں نے جو انٹرویو دیا یہ بہت اہم ہے. اور یہ واشنگٹن میں جو مشاہد حسین سید صاحب ہیں وہاں پہ پاکستانی سفارت خانے کی وساطت سے اہم وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ تصویریں بھی دکھائیں پروڈیوسر صاحب آگے جو ہیں. یہ میٹنگز بہت اہم اس لیے ہیں کہ ایک بہت اہم بیان مشاہد صاحب نے, سینیٹر صاحب نے جو ہے وہ دیا ہے وہاں پہ. 2, ایک انڈیا کے حوالے سے اور ایک افغانستان. انڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک انٹیلیجنس شیئرنگ ایک میکنزم ہے جو جس میں امریکہ, برطانیہ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, کئی ممالک ہیں جو انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں. اس میں پاکستان بھی ان سے تعاون کرتا ہے, ہم بھی انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں. مشاہد حسین سید صاحب نے جو ہے ڈیفنس ون, جو کہ اگر آپ پھر سے پروڈیوسر صاحب کو دکھائیں, جو ملٹری ویب سائٹ ہے واشنگٹن DC بیسڈ ہے, وہاں پہ انٹرویو میں ان کو مشاہد صاحب نے کہا ہے کہ ہم انٹیلیجنس شیئرنگ امریکہ کے ساتھ باقی جو ہمارے اتحادی ہیں ان کو سب کو کر رہے ہیں, لیکن اگر انڈیا بھی شامل ہو جاتا ہے اس کلب میں, جیسے کہ کچھ اراکین کانگریس جو ہیں وہ کوئی بل لے کر آنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کو بھی شامل کیا جائے, مطلب پاکستان تو ہے ہی, ہم تو نان نیٹو اتحادی بھی ہیں امریکہ کے اور مغربی ممالک کے, تو اگر انڈیا بھی شامل ہوتا ہے تو پھر انڈیا سے انٹیلیجنس شیئر کرنا یہ ناممکن ہوگا اور اس سے ایک سرد جنگ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو کی ہے. اور افغانستان کے حوالے سے اسی انٹرویو میں, اگر یہ پھر سے آپ دکھا دیں ڈیفنس ون کا جو انٹرویو کا جو کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس میں مشاہد صاحب نے یہ کہا ہے کہ افغان طالبان اب پریگمیٹک ہو گئے ہیں اور وہ جو ان کا ایک ویژن تھا مذہبی, ایک ویژن خاص مذہبی ویژن تھا, اس سے اب وہ دستبردار ہو گئے ہیں. تو امریکہ کو اور دوسرے ممالک کو اتنا ان سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. بہت اہم اسٹیٹمنٹ ہے, بہت اہم بات ہے. اور پھر یہ تصویر آپ دیکھ رہے تھے وہاں پہ انہوں نے اہم تھنک ٹینک سے بات کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے اس کے حوالے سے واشنگٹن میں حرکت ہو رہی ہے. تو ایک یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اذربائیجان کے حوالے سے ہے, جہاں پہ وکٹری پریڈ ہوئی ہے. 1 سال گزر گیا ہے, بہت بڑی کامیابی. 30 سال سے نگورنو کراباخ کا مسئلہ جو ہے انہوں نے حل کیا اور ایک بہت بڑی پریڈ وہاں پہ ہوئی. اس کی یہ کلپ دیکھیں آپ, باکو کیپٹل اذربائیجان.
اسی کے ساتھ وہ ممالک جو ہیں جنہوں نے آذربائیجان کی مدد کی اس جنگ میں، ان کے جھنڈے جو ہیں باکو شہر میں جو ہیں لہرائے گئے. اس میں پاکستان کا سر فہرست تھا. ہمارا پاکستان کا جھنڈا جو ہے سب سے آگے تھا. آذربائیجان کا ظاہر ہے آپ نے اتنا بڑا فلیگ تو دیکھا ہی ہے یہ جس سے، لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے فلیگ کو اور پاکستان کو جو ہے بہت اہمیت دی گئی. بلکہ پاکستان کا ایک خاص صحافیوں کا وفد بشمول پی ٹی وی نیوز کا بھی ایک میڈیا وفد وہاں پہ موجود تھا اور یہ سارا وہاں پہ گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی یہ بھی ڈیولپمنٹ تھی. اور اس کے ساتھ ہی پروڈیوسر صاحب آخر میں جو ہے ترکی کے جو سفیر ہیں مصطفیٰ اردگول صاحب جو یہاں پہ اسلام آباد میں ہیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے جہاں پہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور عظیم لیڈر مصطفیٰ کمال پاشا اتہ ترک جو ترکی کی ماڈرن جمہوریت ہے اس کے فاؤنڈر ہیں اور ان کی برسی جو ہے وہ ہے تو آج ہے بلکہ، تو اس مناسبت سے جو قائد اعظم جس طریقے سے ایڈمائر کرتے تھے مصطفیٰ کمال پاشا اتہ ترک کو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مزار مصطفیٰ کمال پاشا اتہ ترک ہے جو ترکی میں ہے. تو اس پہ انہوں نے ٹویٹ کی مصطفیٰ اردگول نے جو کہ سفیر ہیں ترکی کے، اور انہوں نے یاد کیا کہ آج کے دن 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ، وہ سیاسی جماعت جس نے پاکستان تحریک آزادی پاکستان بنائی تھی، یہ تصویر شیئر کی ترک سفیر نے جو اسلام آباد میں ہے، جہاں پہ انہوں نے یاد کیا کہ اس اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا، اس میں خصوصی طور پہ ایک ریزولوشن پاس کیا گیا اتہ ترک کے لیے، ان کی خدمات کو جو ہے وہ سراہا گیا، ان کو اسلامی دنیا کا اور دنیا کا بھی ایک عظیم لیڈر مانا گیا. اور ترک سفیر نے جو ہے آج اس مناسبت سے جو ہے قائد اعظم اور اتہ ترک کا موازنہ کیا کہ یہ دو بڑے عظیم لیڈر تھے اسلامی دنیا کے. یہ دو تین چیزیں میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. میں تھوڑا سا بریک لوں گا، بریک کے پاس واپس آئیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو میں نے آپ سے جو اب ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اور اہم ایشو پہ ہے. ہماری ملک کی سیاست سب کچھ اہم ہے، لیکن ساتھ یہ ایشو بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس کا براہ راست ہمارے مشرقی بارڈر سے بھی ہے، بھارت سے بھی تعلق ہے اس کا، اور برطانیہ سے بھی تعلق ہے اس کا. وہ کیسے ہے وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا. میرے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. نہ کہنا ڈسکاؤنٹ نہیں ملا. 11 نومبر کو رات 12 بجتے ہی کلیکٹ کرو سیلر واؤچرز، بینک ڈسکاؤنٹ واؤچرز، فائر ورک واؤچرز اور انجوائے کرو دراز 11/11. بڑی سیل کی بڑی بچت. موبائل پر 25,000 کا ڈسکاؤنٹ، فریج پہ 15,000 کی بچت، فیشن برانڈز پر فلیش سیل. جلدی سے ایڈ ٹو کارٹ کریں اور 11 نومبر سے انجوائے کریں دراز 11/11. بڑی سیل کی بڑی بچت. They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's انہیں خون چاہیے پیاس بجھانے کے لیے. میں یہاں قبیلے کو خون میں نہلانے آیا ہوں. دودھ سے نکلنے والی آگ ہمارے دشمن کو جلا کر راکھ کر دے گی. سونا کس کے پاس ہے؟ ڈریگوس. ان منگولوں کا کوئی اعتبار نہیں. سپاہیوں سے کہو کہ جنگ کی تیاری کریں. ارطغرل کہاں ہے؟ یہ بجلی کی طرح گرتے ہیں اور سب کچھ جلا دیتے ہیں. میں نے اپنے بچوں کو اس مقصد کے لیے مرنے کا حوصلہ دیا. اب سے یہاں صرف اور صرف ہمارا قانون نافذ العمل ہوگا. نہیں کرو.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रियासत, हम बराह रास्त हैं इस्लाम आबाद स्टूडियोज़ PTV न्यूज़ के। और ये जो आप अभी विजुअल्स देख रहे थे, ये खालिस्तान रेफरेंडम 2021 है। बहुत अहम डेवलपमेंट है, पूरे बरतानिया में हो रही है। अहम जो वोटिंग सेंटर्स हैं जो ब्रिटिश इलेक्शंस में इस्तेमाल होते हैं, क्वीन एलिज़ाबेथ सेंटर और दूसरे, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। बाकायदा परमिशन है बरतानवी हुकूमत की। इंडियन गवर्नमेंट ने जो दरख्वास्त की थी बरतानिया से कि इसको रोका जाए, वो कामयाब नहीं हुई। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने ये प्रोग्राम का पहला पार्ट किया था, सेकंड पार्ट इसलिए कर रहे हैं कि अभी जो सेकंड फेज़ है वो जारी है इस रेफरेंडम का, और मेरे ख्याल में इसका कोई तीसरा फेज़ भी है शायद, और ये आगे भी जाना है। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, इसको हमने भी छोड़ना नहीं है। इस पे बात इसलिए भी करना ज़रूरी है कि एक सिफारती तलखी एक तरह से जो शायद सामने नहीं आई, लेकिन पीछे बहुत सीरियस डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान बड़ी शदीद तलखी हो गई। क्यों? क्योंकि इंडिया ने कहा ये कैसे आप बरतानिया अपनी सरजमीन के ऊपर हमारी इंडिया के बारे में, और एक सूबा है हमारा जो भारतीय पंजाब है, उसकी अलहदगी के हवाले से, एक अलग मुल्क बनने के हवाले से रेफरेंडम करवाने की बरतानवी शहरी, तो ये तो एक गलत बात है और ये डिप्लोमेटिकली सही नहीं है। इस पर बड़ी टेंशन हुई है, बल्कि यहाँ तक भी बात आ रही है कि कुछ जो बरतानवी सिख शहरी हैं इंग्लैंड में, वो कह रहे हैं कि ये हमें बाकायदा पैगामात मौसूल हो रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इसमें वोट डाला तो आपको आपके वीज़े जो हैं, आपके अगर वो डुअल सिटीजनशिप है, इंडियन पासपोर्ट है, वो कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ तक बात जो है वो सुनने में आ रही है। बहरहाल बरतानवी गवर्नमेंट ने जो है वो इंडिया की नहीं सुनी, और ये रेफरेंडम जारी है, और ये सेकंड फेज़ है, और सेकंड फेज़ की वजह से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते जो है हमारे साथ जो मेन तर्जुमान है खालिस्तान रेफरेंडम के, वो हमारे साथ थे। उस वक्त हमने उनसे बात की थी। आज जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जा रहे हैं और जो डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं उस पर, और जो मेरे साथ स्टूडियो में दो मेहमान हैं वो एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले, ये क्यों हुआ है ये जो है रेफरेंडम, और क्यों हो रहा है, परमजीत सिंह पम्मा जो के तर्जुमान हैं खालिस्तान रेफरेंडम के, उनसे हमने जब पिछले हफ्ते बात की थी तो उन्होंने मुख्तसरन बताया था कि ये रेफरेंडम अभी क्यों हो रहा है। प्रोड्यूसर साहब, ये वो रेफरेंडम क्यों है, वो प्लीज़ आप क्लिप चलाएं। इस कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। बिल्कुल, तो ये थे परमजीत पम्मा, और ये तर्जुमान है खालिस्तान रेफरेंडम के। अभी हम बात करते हैं, मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद हैं मिस शानजार गोंदल, और आप NDU में स्कॉलर हैं इंडिया पे और सिख अफेयर्स पे जो है आपकी बड़ी नज़र है, और साथ ही अब्दुल्ला शाद हैं। अब्दुल्ला, आप बहुत छोटी उम्र में, मैं तो अभी भी तालिब इल्म हूँ उर्दू और अंग्रेज़ी का, और आप गुरमुखी का और जो सिख मजहबी किताबें हैं और मज़हब है, धर्म जो है, उस पे आप महारत रखते हैं और बहुत अच्छी गुरमुखी भी बोलते हैं। मैं आप दोनों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों मौजूद हैं। और शानज़ा, आपके पास आने से पहले मैं अब्दुल्ला से बस ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो ये फ़ेज़ का थोड़ा सा बताएँ कि अभी सेकेंड फ़ेज़ चल रहा है जो ये वोटिंग हो रही है, और साथ साथ प्रोड्यूसर साहब आप वो जो वोटिंग के कुछ अगर फुटेज है वो भी दिखाते रहिएगा। तो ये सेकंड फेज है इस वक्त। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। असल में ये कि 31 अक्टूबर को, जैसा कि आपने देखा, ये तारीख रकम हुई, बरतानिया में सिख रेफरेंडम शुरू हुआ, उसके बाद 7 नवंबर को संडे को इसका दूसरा फेज़ हुआ, और अब आगे अगली भी उन्होंने हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है 14 नवंबर को, और फिर 21 नवंबर को, यानी इतवार के रोज़ उन्होंने ये मुख्तलिफ जगहों पे पोलिंग स्टेशंस का ऐलान कर दिया है, लोकेशंस का ऐलान कर दिया है, जहाँ पर वहाँ पे बसने वाले हज़ारों सिख जो हैं वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। और दूसरी तरफ भारत में भी इसके हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होती जा रही है, क्योंकि इस हवाले से भारतीय पंजाब में तमाम सियासी जमातें और तमाम शख्सियात जो आपस में इख्तलाफात रखती हैं वो एक पेज पे खड़ी हुई हैं, और दिल्ली की तरफ से भी इस सारी सूरत हाल पे काबू पाने के लिए जो मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं।
اچھا تو یہ بڑی سیریس یعنی اس جو برطانیہ میں ہو رہا ہے اس وقت اس کا براہ راست اثر جو ہے بھارتی پنجاب پہ پڑ رہا ہے براہ راست. اور جنہوں نے ایون جو سکھ آرٹسٹس ہیں جنہوں نے وہ کسان دھرنے کے دوران خالصتانی ترانے نکالے تھے, دلی کو انتباہ کیا تھا, وارننگ دی تھی, ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اور ملیٹریلی بھی اس پر قابو پانے کے لیے کچھ انہوں نے قانون کے اندر ترامیم کی ہیں جس کے ذریعے وہ جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے اس کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں تاکہ وہ بغیر کسی اجازت کے, بغیر مجسٹریٹ کے رقم کے, دلی سرکار کے مرکز کے ایما پہ جو سکھوں کے اوپر گھیرا تنگ کر سکیں. تو اس میں شاہنظہ آپ تھوڑا سا بتائیں, آپ بھی بڑی ریسرچ کرتے رہی ہیں انڈین پنجاب پہ, تو اس وقت جو ہے یہ جو بتا رہے ہیں جیسے عبداللہ کہ اس وقت وہاں پہ حرکت میں بھارتی پنجاب میں بھی موومنٹ دکھائی دے رہی ہے, تو تھوڑا سا ڈیکنسٹرکٹ کریں اس سے کہ اس وقت اچانک سے یہ تو برطانیہ میں ہو رہا ہے اور یہ برٹش سکھ ہیں, تو جو انڈیا میں جو بھارتی پنجاب میں سکھ ہیں وہ ایک دم سے متحرک کیوں ہوئے ہیں؟ ان کو تو مطلب بقول یعنی جو نظر آتا ہے, جو انڈین گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ سکھ تو خوش ہیں وہاں پہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ ایک ایگریکلچرل ریفارمز کے حوالے سے ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا, لیکن باقی عمومی بھارتی پنجاب میں تو سچویشن نارمل ہے, یا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں اب جب سے بی جے پی آئی ہے ایک ہندوؤں کا راج چل پڑا ہے, جبکہ انڈیا کے اندر تو بہت سارے اور بھی مذہب ہیں اور بہت ساری اور بھی ایتھنیسٹیز ہیں, لیکن اب جو ہے زیادہ تر ہندوؤں کا راج چل پڑا ہے. اور دوسری بات ابھی جو ایک ہائی لائٹ ہو رہا ہے ایشو, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انگلینڈ میں ہوا ہے یہ سارا ریفرینڈم, کیونکہ جب ایک بڑی پاور کے اندر انگلینڈ میں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کی جو میڈیا ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے اور ایک گریٹ پاور اس کو سپورٹ کر رہی ہے. ایسے تو نہیں ہو جاتا کہیں بھی ریفرینڈم, تو ایک گریٹ پاور اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اور دوسرا پھر جب اتنی سپورٹ آپ کو باہر سے مل رہی ہے, ویسٹرن کنٹری سے مل رہی ہے, کیونکہ آگے جیسے ابھی انہوں نے فیزز کا بتایا عبداللہ نے, ابھی انگلینڈ میں ہو رہے ہیں, اس کے بعد یہ یورپ میں جائیں گے, پھر نارتھ امریکہ کی طرف کینیڈا میں جائیں گے, اس کے بعد یہ پاکستان میں آئیں گے اور انڈیا میں آئیں گے. تو ابھی یہ اس لحاظ سے جیسے جیسے ان کو باہر سے سپورٹ مل رہی ہے تو انہیں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ انڈیا تو ہمیشہ سے سپریس کرتے ہیں نا, جو بھی سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرے, ہیومن رائٹس کی بات کرے, ان کو سپریس کرنے کی کوشش کرے, وہ سپریس تھے, لیکن اب وہ جیسے جیسے ان کو سپورٹ ملنا شروع ہو گیا وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے زیادہ ایشو. تو یہ تو پھر اچھا, تو یہ آپ نے ویسے بہت اہم بات کی ہے کہ گریٹ پاور کی ایک سپورٹ آ رہی ہے, اور یہاں پہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ آپ دونوں کے لیے ہے, آپ بھی اس پہ اضافہ کر سکتی ہیں اور عبداللہ پھر آپ بھی اس پہ جواب دے دیجیے گا کہ برطانیہ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت, کیونکہ یہ بہت عرصے سے ریفرینڈم کی بات چل رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا یہ سن 2000 میں بھی 99 یعنی آج سے 20 سال پہلے 21 سال پہلے بھی بات, اور یہ پچھلے دو یعنی دہائیوں سے بات ہوتی آ رہی ہے. فائنلی اب جا کے پرمیشن ملی ہے اور باقاعدہ جو ہے آفیشیل جو ووٹنگ سینٹرز ہیں, کوئین الزبتھ سینٹر اور دوسرے جو ہیں وہاں پہ ووٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ برطانیہ نے رد کیا انڈیا کی ریکویسٹ اور they went ahead with the permission. اس کو انڈیا میں کیسے ریڈ کریں گے؟ دیکھیں انڈیا کی اور ہم اس کو کیسے ریڈ کریں؟ ہم پاکستان میں انڈیا کی جو لابی رہی ہے نا وہ ویسٹرن کنٹریز میں ہمیشہ سے اسٹرانگ رہی ہے. جیسے کہ آپ کو ایک ایشو بھی آیا تھا کہ کینیڈین جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہاں بڑا اسٹرانگ ان کا کنیکشن چل رہا ہے, جس پہ ایک بڑا ایشو بعد میں بنا تھا. ان کی ہمیشہ سے اسٹرانگ رہی ہے, لیکن ابھی جو یو کے سپورٹ کر رہا ہے وہ بیسکلی اپنے ڈیاسپورا کی وجہ سے کر رہا ہے, کیونکہ بہت سارے سکھ انگلینڈ میں بھی ہیں, کینیڈا میں بھی ہیں اور یو ایس میں بھی ہیں, وہ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور دوسری بات پاکستان کا کیا پوچھا تھا آپ نے؟ نہیں پاکستان کیسے لے کے چلے گا؟ ایک تو یہ میں نے آپ کو بات بتا دی کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ اس کو کیسے سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری اس کی بات ہے کہ ہمارے ریجن میں دو پاکستان اور چائنا دو مین ہیں. اگر جب ابھی ریفرینڈم والے دن انہوں نے ایک نقشہ جاری کیا تھا خالستان کا, اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو اوپر والا پنجاب ہے نا وہاں پہ ہماچل پردیش آتا ہے ان کے حصے میں. اگر ہم اس کو نقشے کو دیکھیں تو وہاں سے جو کشمیر کی جتنی بھی باؤنڈری ہے نا جو ٹچ ہو رہی ہے انڈیا سے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے, جو ایک بڑی بات ہے. اگر یہ خالستان کل کو جا کے انڈیا میں ہوا اور یہ سپریٹ, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ایسا ایک سچویشن بن رہی ہے کہ ہر کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, چائنا کو دیکھو, پاکستان کو دیکھو, انگلینڈ کو دیکھو, جتنے بھی ویسٹ ہیں, یہ کل کو ہوگی اگر پارٹیشن ہوگی تو کشمیر کے ساتھ تو انڈیا کا لنک ختم ہو جائے گا. پھر تو ہمیں یہ خالستان کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ دیکھنا. تو چائنا اس پہ پھر بہت زیادہ وہ بھی اس کے پیچھے سپورٹ کر رہا ہے, پھر پاکستان بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان تو اس لیے دیکھیں کر رہا ہے کیونکہ پاکستان تو ہم سپورٹ کیا, ہم تو بیسکلی سپورٹ کر رہے ہیں
سکھوں نہیں سکھ بھائیوں کو جو آتے ہیں اپنے مقدس مقامات پر. ایکچولی تو پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے اس ریفرینڈم میں. پاکستان از ناٹ انوالوڈ. پاکستان کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, نہ ہم انوالو ہو رہے ہیں اس کے اندر. کیا خیال عبداللہ صاحب؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک انسانی سطح پر ہم, کیونکہ وہ مظلوم ہیں, ان کا یہ حق ہے کہ انہیں آزادی میسر آئے, تو اس لیے ہماری اخلاقی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. ایسا ہی ہے جو آپ کا اشارہ بھی یہی تھا. پرمجیت پما نے بھی پچھلی دفعہ بڑا ہائی لائٹ کیا تھا کہ اس وقت ہمیں پاکستان کی کوئی سپورٹ نہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے تو ہم اس ایشو کو اور زیادہ ہائی لائٹ کریں. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ بلکہ پروڈیوسر صاحب پما صاحب نے جو ہے, پرمجیت صاحب نے پاکستان کے حوالے سے ایک بات کی تھی, اور یہ ہمارا کلپ ہے جو کہ 2 نمبر کا ہے آئی تھنک. پلیز پلے کریں پلیز. میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈਗਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. اچھا ایک گریٹر پنجاب کی بات یہاں سے ہاں وہ پلے کر دیں ساتھ وہ بھی. جس گل دی تسی اس وقت تصدیق کر رہے ہو کہ گریٹر پنجاب دی گل آ, یہ بالکل بھی یہ گل سکھاں دی نہیں हैगी ہے. ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ. بالکل. تو یہ وہ جو آپ بات کر رہی تھیں کہ اس کی جو ہے یہ بہت اس سے لنک ہوتی ہے کہ پاکستان کا بیسکلی جو رول ہے, اور جو ہم پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کچھ انڈین میڈیا آؤٹلیٹس, کچھ وہ گریٹر پنجاب والا جو میپ ہے جس کا آپ نے حوالہ کیا ہے. عبداللہ آپ یہاں پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی جو آگے ہم بات کر رہے تھے کہ 20 سال پہلے یہ شروع ہوا, اور وہ یہ جو سکھ فار جسٹس تھی, یہ یا سکھ جو تھے باہر بسنے والے, وہ اس ریفرینڈم کی تیاریاں کر رہے تھے. حالانکہ اگر ہم خالصتان تحریک کو دیکھا جائے تو یہ 50-55 سال پیچھے چلی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ 1969 کے اندر جگجیت سنگھ چوہان اور گنگا سنگھ ڈھلوں, یہ دو تھے جنہیں جلا وطن خالصتانی حکومت کا سربراہ قرار دیا گیا تھا. اور اس کے بعد 1973 کے اندر ایک بہت اہم ٹرن آیا جب اکالی دل جو ان کی جماعت ہے مذہبی, اس کے سبھی دھڑوں نے آنند پور صاحب ریزولوشن پاس کی, اور اس کی وہی اہمیت ہے جو پاکستان کے قیام میں قرارداد پاکستان کی تھی جو 23 مارچ 1940 کو پاس کی گئی تھی. کیونکہ اس کے اندر چند پوائنٹس تھے. ان کے اندر ایک یہ تھا کہ ایک سکھ اور ہندو بالکل جدا ہیں, یہ مذہبی طور پہ بالکل لنکڈ نہیں ہے, یہ کلچرل طور پہ بالکل لنکڈ نہیں ہے, اور سکھوں کا یہ رائٹ ہے کہ انہیں علیحدہ سرزمین میسر آئے جہاں پر وہ کسی کے دباؤ سے نکل کر کسی کے زیر دست نہ ہوں, اور وہ اپنی مذہبی پریکٹسز کر سکیں اور اپنے کلچر کو پروموٹ کر سکیں. اسی کے ساتھ اب اگر آپ کرنٹلی دیکھیں, کچھ روز پہلے دلی سرکار نے بارڈر سیکیورٹی فورس, جو آپ جانتے ہیں ان کی سرحدوں کی محافظ ہے, اس کا جو دائرہ کار تھا بھارتی سرحدوں سے وہ 15 کلومیٹر تھا. یعنی وہ 15 کلومیٹر بھارت کی سائٹ پر اندر تک کارروائیاں کر سکتی تھی, جسے دلی سرکار نے ایک آرڈیننس کے ذریعے, ایک خصوصی ترمیم کے ذریعے بڑھا کر 50 کلومیٹر کر دیا. یعنی 15 سے ڈائریکٹ 50 کلومیٹر کر دیا گیا, اور یوں پنجاب کا بہت بڑا ایریا بی ایس ایف کے انڈر آ گیا ہے, جس کے اندر وہ جہاں پر چاہے بغیر کسی نوٹس کے, بغیر کسی اطلاع کے کوئی کسی بھی قسم کا آپریشن کیری آؤٹ کر سکتے ہیں, کسی کو بھی مار سکتے ہیں, تلاشی لے سکتے ہیں. اور صرف پنجاب ہی نہیں, مغربی بنگال کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ممتا بینرجی اور مسلمانوں کے اوپر شمال مشرقی بھارتی ریاستوں میں ناگالینڈ, منی پور, یہ پوری طرح سے بھارت کے زیر نگیں آ گئے. یعنی اس ایشو پر بات نہیں کی جاتی کہ انہوں نے ایک صرف چھوٹی سی ترمیم کے ذریعے کس طرح ایک اتنی بڑی موو کی ہے کہ اب وہ پنجاب کے اندر جو خالصتان کے حامی سکھ ہیں ان پر قانون کی آڑ لیتے ہوئے کارروائیاں کر سکتی ہے اور انہیں جان سے بھی مار سکتی ہے. اتنی بڑی ڈیولپمنٹس اس کی طرف سے کی جا رہی ہیں.
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिख धरना जब हुआ था, जो पिछले साल शुरू हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे नई दिल्ली में जो हुआ है, नई दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर के ऊपर, उसके लिए बहुत से जो नामवर सिख गुलूकार हैं, मनकीर तोलाक, श्री बरार, जैजी बी, सिद्धू मूसेवाला, इन्होंने खालिस्तानी तराने जो थे जारी किए थे, जिसके अंदर दिल्ली सरकार को वार्निंग दी गई थी कि हमारा आपके साथ ये रिश्ता कोई नया नहीं है। उन्होंने खूनी रिश्ते का एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, ब्लडी रिलेशन। उन्होंने कहा था कि यह हमारा आपके साथ नया नहीं है, ये 1984 तक जाता है जब आपने हमारी बदतरीन नस्ल कुशी की थी। उसमें ऑफिशियली बोल थे गानों के कि हमें वो दिन नहीं भूला जब आपने हमारी नस्ल कुशी कर दी थी और ये वो। अब दिल्ली सरकार ऑफिशियली यूट्यूब वगैरह ट्विटर से रिक्वेस्ट करके इन गानों को हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनके अगर इन सबको कलेक्ट करें तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में तो बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है कि सोशल मीडिया से इतने, और ये सारे जिनके आपने नाम लिए हैं ये तो बड़े इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट हैं, वेरी वेरी वेल नोन नाम। अगर मैं आपको सिद्धू मूसेवाला, जिसकी यूथ पाकिस्तान इंडिया पूरी दुनिया की फैन है उनके गानों की, उसके साथ साथ जैजी बी, जिन्होंने कहा जाता है उन्होंने इन सब ने गाने निकाले थे और उन सबको हटाने के ट्वीट्स किए उन्होंने, जिनके बड़े इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं इंडियन सोशल मीडिया हुकूमत की, और इस वक्त ट्विटर के ऑफिशियल्स की एक रस्साकशी चल रही है। वो कह रहे हैं कि ट्विटर से इन सारी चीजों को हटाया जाए। बल्कि पहली दफा इंडिया की और ट्विटर की लड़ाई हो गई इस वजह से हुई है। और उन्होंने कोशिश भी की कि वो जो सिख गुलूकार थे उनको जेलों के अंदर बंद करने की, लेकिन वो इतने वेल नोन फिगर्स हैं कर नहीं सकते, लेकिन वो इस वक्त इतना दिमागी तौर पे दिवालिया हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही, और वो अपनी हरकतों से रेफरेंडम वाली बात, और वो कोशिश तो उसी वक्त से करें, लेकिन नहीं, अभी आज 20 साल गुजर गए, 20-30 साल गुजर गए, अब वो बहुत, एक तो अमीर हो चुके हैं, दौलत के लिहाज से वो बहुत अमीर हो चुके हैं, और दूसरी बात वो पावरफुल भी हो चुके हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स और जितने भी, क्योंकि आपको पता है सिख आर्टिस्ट कितने फेमस होते हैं, हर चीज में उनका कोई ना कोई रोल होता है। पॉलिटिशियंस हैं बहुत सारे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, कैनेडियन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, और आप इसमें जैसे कल्चर की ये बात कर रहे थे, तो उसमें आप देख लें, अगर मूवीज भी देख लें तो ज्यादातर उनकी वहां से बनती हैं, तो एक वो भी जो उनको रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट्स को, तो एक इन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी बना ली है वहां पे, और काफी रिच हो चुके हैं। अभी आप कनाडा का अगर डिफेंस मिनिस्टर देखें तो वो भी एक सिख है, तो इस तरह पॉलिटिशियंस भी बन बड़े प्रोमिनेंट पॉपुलर पॉलिटिशियन है वहाँ पे कनाडा, बिल्कुल प्रोमिनेंट है। तो इस लिहाज से उन्होंने बहुत ज्यादा वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लॉबी क्रिएट कर ली है। अब देखें, अब ये इंडिया की तरह तो नहीं होगा कि अपने लोग आपको कहें, गवर्नमेंट को कहें कि हमारे लिए ये रेफरेंडम कराएं और वो मना कर दें, या उनके राइट्स को वायलेट करें, या उनकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक है बात, उसको आप रद्द कर दें। ऐसा तो नहीं होगा ना, वो तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो रूल्स और रेगुलेशन पे बिलीव करते हैं। तो जब अब स्ट्रॉन्ग लॉबी ने जब उन्हें कहा कि नहीं, हमें हमारा हक चाहिए, तो उन्होंने उनको कराना पड़ा, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये आपने बड़ी अहम बात है कि एक तो अमीर हो गए इन 20 सालों के अंदर, और पॉलिटिक्स में आ गए। बिल्कुल, ये जो तीसरा ये है कि ऑर्गेनाइज हो गए, साथ ऑर्गेनाइज भी हो गए, रेवेन्यू जनरेटिंग में भी तो हेल्प कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ये, बिल्कुल इन्फ्लुएंस करें। ये वैसे बड़ा अहम लेसन है बहुत से लोगों के लिए भी, और हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए भी बड़ा लेसन है ये। कश्मीरी तो खैर कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये है जो बिल आखिर इवन वेस्टर्न डिसीजन मेकर्स को इन्फ्लुएंस करती है। अब्दुल्ला, क्या ख्याल आपका? बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं। और इन्होंने जो सिख धरना हुआ है, दोबारा उसकी तरफ आते हैं, उसके अंदर उन्होंने एक कोने में जिम बना ली, एक तरफ टेंट्स लगा लिए, एक तरफ प्ले ग्राउंड बना लिया, और ये सारा उन्होंने अपनी जेब से किया। क्योंकि अगर आप मुआशी तौर पे मजबूत हों तो आप बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। उन्होंने कहीं से कोई फंडिंग नहीं थी बैरूनी, या इस तरह उन्हें किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपना जो सिख प्रोटेस्ट था उसको पूरी तरह कैरी आउट किया। और अब वो आप कह रहे हैं कि वो इंडिया के अंदर से ही हुआ? इंडिया के अंदर से उसमें जो ओवरसीज सिख हैं, ओवरसीज भी, ये सारे जिन वो भी आर्टिस्ट्स का बताया है, ये अपने साथ आते हुए ट्रक्स लेकर आते थे, यानी इतने एक काज के लिए। यानी आप ये यूनिटी की मैं आपको बात बताऊं तो करतारपुर राहदारी इस वक्त इंडियन पंजाब के अंदर सबसे बर्निंग इशू बना हुआ है। मार्च 2020 के बाद से आप जानते हैं, जैसा कि इंडिया ने कोविड का बहाना लेकर अभी तक करतारपुर राहदारी को अपनी तरफ से बंद रखा हुआ है। हज की इजाजत दे दी है, अमरनाथ यात्रा की इजाजत दे दी है, 5-5, 10-10 लोगों के जलसे हो रहे हैं, लेकिन इसे नहीं ओपन किया जा रहा। बड़ा अहम पॉइंट है। चरणजीत सिंह चन्नी जो इंडियन पंजाब के इस वक्त वजीर आला हैं, उन्होंने
ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ट्वीट किया और रिटन लेटर लिखा नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। उन्होंने कहा कि करतारपुर राहदारी खोली जाए। उनके हरीफ हैं नवजोत सिद्धू, वो दर्शन साहब आए थे कल, उन्होंने वो जो जहाँ पे वो दूरबीन से करतारपुर राहदारी वो जो वो जगह है उसका जो दीदार करते हैं, उन्होंने वो किया। उन्होंने कहा यहाँ पे और दूरबीन लगाएं जो 4-5 ताकि हम आसानी से देख सकें और इसे ओपन किया जाए। उसके अलावा जो हरसिमरत कौर अकाली दल की लीडर हैं जो पाकिस्तान भी आई थी वो नवजोत सिद्धू के साथ, उन्होंने भी कहा है कि फिल फॉर इसे ओपन किया जाए, क्योंकि आप एक कोविड का बहाना करके इसको कितनी देर तक बंद रखेंगे। वो समझते हैं कि, और दिल्ली सरकार इस खौफ में कि वो पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, करतारपुर राहदारी का करेंगे तो पाकिस्तान के लिए नरम गोशा उनके दिल में मजीद बढ़ जाएगा और हमसे नफरत मजीद ज़्यादा हो जाएगी। अब इस वक्त हर तरफ से मांग की जा रही है कि आप करतारपुर राहदारी को फिल फॉर खोल दें। बिल्कुल, और ये बड़ा प्रेशर है, और इस पे बहुत अच्छा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है इस पे कल परसों ट्वीट भी की हुई थी, जो 2 साल करतारपुर के इफ्तिताह के गुजरे हैं, और फिर से इरादा किया था कि हम जो हैं इस पे कमिटेड हैं हम कि ये रसाई जो है हम दे। आप कुछ कह रही थी शाहज़? देखिए, आपने कश्मीर के लिहाज से पूछा कि इसको दोनों इश्यूज़ को हम रिलेट कैसे कर लेते हैं और पाकिस्तान हमारे पास लेसन्स क्या हैं कश्मीरियों के पास देख लें या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास, तो उस लिहाज से मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक तो ये बात है कि दोनों का जो कॉज है वो सेम है। कश्मीर भी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ रहा है और ये जो सिख हैं ये भी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम कश्मीरी डियास्पोरा देखें ना, तो ये मीरपुर के जितने इस साइड वाले लोग हैं ये सारे इंग्लैंड में रहते हैं मोस्टली, जो उनकी मेजोरिटी हम जितनों को जानते हैं वो सब इंग्लैंड में रह होते हैं। अब ज़रूरत क्या है, क्योंकि पाकिस्तान इनका एक वकील है कश्मीरियों का, जहाँ भी हम जाएँ हम उनके वकील के तौर पे काम करते हैं। अब ज़रूरत क्या है कि हमें उनको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है सबसे पहले, और दूसरी बात बल्कि उनको खुद भी ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है वो अगर करे तो गवर्नमेंट की तो अपने एक, आपको पता है गवर्नमेंट के तो अपने एक प्रोटोकॉल होते हैं, एक डिप्लोमेटिक होते हैं, इसमें फिर मुदाखलत की भी इश्यूज़ आ जाते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर। लेकिन अब ये जैसे सिख हैं ओवरसीज़ इंग्लैंड में या कनाडा में, अमेरिका में, इन्होंने जो लोकल सिटीजन्स हैं इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत फ़र्क है। अब जो है गवर्नमेंट एक चीज़ होती है, लेकिन आजकल की जो दुनिया इसमें नॉन गवर्नमेंट जो भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लॉबीज़ हैं, वो बहुत काम कर रही हैं। जैसे सिक्स जस्टिस जो है, सिक्स फॉर जस्टिस मूवमेंट है, इसमें ये भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और सिक्स ऑफ जस्टिस फॉर जस्टिस का मेन किरदार है रेफरेंडम में। जी जी बिल्कुल, इनका मेन जो है बिल्कुल इनकी लीडरशिप के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल। तो जैसे ये भी एक नॉन गवर्नमेंट, तो कश्मीर को भी ऐसे चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ गवर्नमेंट लेवल पे ला कर और गवर्नमेंट को ही बोलें कि जी आप करें। एक नॉन गवर्नमेंट जो एक इंस्टीट्यूशन है वो होना चाहिए और वो एक मेकनिज़म होना चाहिए, उसके थ्रू हमें भी उनको एक परसुएड करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, या फिर उनको एक तासुर जाना चाहिए कि नहीं ये भी यहाँ पे रहते हैं, ये भी हमारे सिटीजन्स हैं और इनकी भी ये जो है ख्वाहिशात है, तो इसलिए इस लिहाज से हम भी इस पर प्रेशर डाल सकते हैं। बिल्कुल। अब्दुल्ला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसके हवाले से कहना चाह रहा हूँ कि एक ये बड़ी गुरु नानक साहब का कॉल था कि नाल कराना दोस्ती कूड़ी हाय हाय, यानी उन्होंने हिंदुओं की तरफ इशारा करते कहा था कि इनके साथ जो दोस्ती है उसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। और ये जपजी साहब जो उनकी बुक है उसके अंदर ये रिटन है, और इस वक्त ये इंडिया के अंदर बाज़ जगहों पे ट्रेंड कर रहा होता है। तो वो दिल्ली सरकार सोशल मीडिया पे ट्विटर पे वो इन हैशटैग्स को जो है बैन कर देती हैं, और वो कोई ऐसे ही एक और रेफरेंस निकाल के ले आते हैं सिखों की तरफ से जो उनके इस काज को सपोर्ट करता है। इस वक्त जो सिख धर्म के लास्ट गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, उनकी पेशीन गोई थी एक जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, ज़बान ज़द आम है। उसके अंदर उन्होंने 1984 के वाक़े की तरफ इशारा करते कहा था कि एक ऐसा वक्त होगा जब दिल्ली के ऊपर एक मनफी सोच रखने वाली औरत का राज होगा, जिसमें वो इंदिरा गांधी से उसको रिलेट किया जाता है। और उन्होंने कहा था कि ये होगा कि इंडियन आर्मी आएगी अमृतसर साहब के अंदर, वो सबको घोड़े का जो खुर है वो भी खून के अंदर डूब चुका होगा, उसके जो सिम है वो लहू में डूबे होंगे, और तब राइज होगा सिख नेशन का, और ये पूरी दुनिया में इनको पजीराई हासिल होगी और ये अपना खालसा राज जो है कायम कर लेंगी। और ये तीनों चीज़ें जो हैं मजहबी तौर पे वो सिखों के अंदर जो मजहबी जोशो खरोश है उसे बहुत ज़्यादा उभार रही हैं और बहुत ज़्यादा जोश खरोश से खालिस्तान की मूवमेंट में शामिल। बिल्कुल। अच्छा शाहज़, एक बड़ी एक ऑब्जर्वेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि आप नोट करें पिछले 4-5 सालों से ये तो आपने बड़ा क्लियर आपने इसको बयान किया कि एक बिग पावर बरतानिया जो परमिशन देती है कि सिख रेफरेंडम हो, खालिस्तान रेफरेंडम,
تو یہ ایک بہت بڑا سگنل ہے، اور اسی لیے انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہل گئی اس بات سے، اور پھر انہوں نے وہ کوشش کی اس کو روکنے کی، جو کہ ناکام ہوئے. اور آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ شفٹ ہے ایک آیا ہے برطانیہ اور بگ پاورز، اسپیشلی ویسٹرن پاورز، بگ میجر شفٹ ہے ٹورڈز انڈیا، کہ ایک تو ان کی ویسٹرن میڈیا کے اندر کرٹیسزم انڈیا کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ 5 سالوں میں ہو گیا، جو اس سے پہلے نہیں تھا. یعنی میں آپ کو بھی، آپ سب اسکالرز ہیں، آج سے ہم یہ 2016 سے ہم کہہ رہے ہیں نا 5 سال، آپ 15 پیچھے، آپ کو 15 میں بمشکل ویسٹرن میڈیا میں کرٹیسزم ملے گا انڈیا کے اوپر. لیکن 16 جیسی کشمیر میں ڈیولپمنٹ شروع ہوئیں، برہان وانی کی ایکسٹرا جوڈیشل ایکسیکیوشن شہادت، اس کے فوراً بعد سے ان 5 سال میں ایک دم سے جو ہے ویسٹرن میڈیا انڈیا پہ اب بول رہا ہے. اور اب وہ یہ تو کشمیر کے حوالے سے تھا، پھر انڈین ہیومن رائٹس کے حوالے سے بول رہا تھا، اور اب سکھوں کے حوالے سے بھی بولنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ جو ویسٹرن شفٹ ہے، آبویسلی یہ بھی ایک انڈیا پہ پریشر ٹیکٹک ہے، اور انڈینز یقیناً وہ انڈین گورنمنٹ اس پہ کھل کے بات تو نہیں کر رہی، لیکن اس پہ وہ پریشان ضرور ہوں گے کہ یہ ایک شفٹ آ رہا ہے. کیسے اس کو آپ دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل پریشان ہوں گے. جو میڈیا میں پروپیگنڈا ایک چل رہا ہوتا ہے، اس کا بہت رول ہوتا ہے لوگوں کی سائیکی پہ، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ان کا پرسیپشن کیا جا رہا ہے کنٹری کا. پرسیپشن میکنگ میں جو میڈیا کا رول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں نے 2-3 انڈیا کے جو نیوز چینل ہے وہاں پہ دیکھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جسٹن ٹروڈو کرا رہا ہے. کیوں کرا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ سکھوں کی کافی زیادہ جو ڈیاسپورا ہے، تو وہ اپنے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو ایک انڈیا میڈیا میں ایک وہ بلیم گیم سٹارٹ ہو گیا، جی ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ وہ کرا رہا ہے. اور ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، بہت ٹویٹر پہ چلی ہے، ٹرینڈنگ میں رہی ہے، جس میں پنجاب کے اندر پہلے تو ان کا یہ پروپیگنڈا تھا، نہیں یہ باہر کرا رہے ہیں، کسی پہ کبھی ان کی گورنمنٹ پہ ڈال دو، کبھی ان کے لوگوں پہ ڈال دو، کبھی کچھ ڈال دو. ابھی جو کچھ 2 دن پہلے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے ٹویٹر پہ، اس میں یہ تھا کہ انڈین پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا دھرنا احتجاج ہو رہا ہے، جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا راج کرے گا خالصہ، جو ان کا ایک بڑا سلوگن ہے وہ اس میں بولا جا رہا تھا. تو اس میں بھی نیچے انڈین رپلائی کر رہے تھے کہ نہیں سب ٹھیک ہے، جو ہندو ہیں وہ نیچے رپلائی کر رہے تھے نہیں ہمارے ہاں سب ٹھیک ہے، جو ہے ایک اچھا سسٹم چل رہا ہے. لیکن جو سکھ ہیں وہ کب تک خاموش رہیں گے؟ اتنی دیر تو کوئی خاموش نہیں. بالکل، میرے پاس آخری 2 منٹ ہیں شنزہ، اور میں عبداللہ کو بھی اس میں یہ جو بتا رہی ہیں، جو ویڈیو کا یہ جو پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں، یہ پروٹیسٹ ایکچوئل ہو رہے ہیں؟ ایک تو جو وہ ایگریکلچر تھا وہ اس سے ہٹ کے بھی کوئی پروٹیسٹ؟ اصل میں دلی سرکار نے کارپوریٹ سیکٹرز کو جو پریویلیج دینے کے لیے یہ جو 3 زرعی قوانین تھے جن کے خلاف فارمرز پروٹیسٹ کا ایپیسوڈ شروع ہوا ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے انہیں اتنا دبایا کہ وہ خالستانی فیکٹری اختیار کر گیا. وہ پورا پروٹیسٹ ہے، انہیں خالستانی کہا جانے لگا، انہیں دہشت گرد، جس طرح آپ نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، انہیں کہا تھا کہ وائلنٹ ہے. اور اب جس طرح انہوں نے کہا ہے، اب پورے جب آپ کشمیر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کشمیریت. بھارتی پنجاب میں اس وقت لفظ پنجابیت سب سے زیادہ عین ہے. یعنی وہ جب پنجابیت کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے جو فارمرز پروٹیسٹ ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، جو سکھ ریفرینڈم ہے جو انہیں خالستان چاہیے وہ بھی آ جاتا ہے. اور بہت سارے ایسے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جن کے اوپر وہ فورس کے ذریعے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا BSF کے ذریعے قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہریانہ کے کرنال کے اندر دیکھیں، جہاں پہ جو اسٹیٹ منسٹر آف انٹیریئر ہیں اجے مشرا، ان کے بیٹے آشیش مشرا نے گاڑی چڑھا دی، 9-10 لوگ مار دیے لکھیم پور کھیری کے اندر. اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور اتنی زیادہ آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں، اور انڈین پنجاب کے سارے لوگ اس کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہیں. اور جو دلی سرکار ہے وہ پورے بھارتی پنجاب کو اپنا دشمن سمجھنے لگ گئی ہے. یعنی ایک نارمل، جس طرح انڈین مسلمز ہے، کسی بھی مسلمان کو انڈیا کے ساتھ وفادار نہیں سمجھا جاتا، وہ خود ہی سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہی وفادار ہوں گے، حالانکہ وہ جو مرضی ہوں. اسی طرح سکھوں کو بھی، ہر سکھ کو اب خالستانی بولا جاتا ہے، آتنکوادی بولا جاتا ہے، اور اس کو بھارت سے وفادار نہیں سمجھا جاتا، جس کی وجہ سے جس طرح انہوں نے بتایا ان مخالف جذبات کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. بہترین. میرے خیال میں وقت ہمارے پاس بالکل تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ بڑا قیمتی تجزیہ تھا، اور میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اس ٹرینڈ کو، کیونکہ ہمارے خطے میں ہو رہا ہے، پھر انڈیا اور
برطانیہ کی ریلیشن شپ جو ہے اس میں آ رہی ہے، تو فارن پالیسی، پھر یہ جو ویسٹرن کنٹریز میں اچانک سکھ کمیونٹیز اتنی پاورفل ہو گئی ہیں، جیسے کہ ابھی تجزیہ ہوا یہاں پہ امیر بھی ہو گئے ہیں، پالیٹکس میں آ گئے ہیں، وہ اثر انداز ہو رہے ہیں ڈیسیجن میکنگ میں ویسٹرن کنٹریز میں، اور وہ اپنے جو رائٹس ہیں سکھ کے انڈیا کے اندر، اس پہ اتنی آواز اب بلند ہو گئی ہے کہ اب انڈین گورنمنٹ کے لیے اس کو روکنا جو ہے وہ دشوار ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی قیمتی تجزیہ ہے جو آج کے پروگرام میں، اور ہم نے لاسٹ ویک بھی کیا تھا۔ ہمارے یوٹیوب جو پی ٹی وی نیوز کا یوٹیوب پیج یا چینل ہے اس کو ضرور وزٹ کریں، اس میں ہمارا یہ لاسٹ ویک کا پروگرام، اور یہ آپ میں سے وہ لوگ جو اسٹڈی کر رہے ہیں سکھ موومنٹ اور یہ خالصتان ریفرینڈم، یہ دو پروگرام جو ہیں بڑے قیمتی تجزیے کے حامل ہیں، تو ان کو ضرور دیکھیے گا۔ باقی ہمارا وقت ختم ہے، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ مجھے اور میری تمام ٹیم کو یہاں پہ ہماری اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔